نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مہنگائی کے انتظار میں غلہ روکے رکھے اور حاجت ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ فروخت نہ کرے، اس کو اللہ تعالیٰ کوڑھ اور مفلسی کی سزا دیں گے، غربت کی سزا دیں گے اور پریشان کر دیں گے۔ آپ اندازہ کریں آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، غلہ روکتے ہیں تاکہ مہنگا ہو جائے اور ہم کمائی کر لیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے بیچارے غریب مزدور طبقہ اور نچلے درجے کے وہ لوگ وہ کیسے گزارا کریں گے بیچارے، وہ کیا کریں گے؟ امیر تو کچھ بھی ہو خرید سکتا ہے، وہ تو باہر سے بھی خرید سکتا ہے۔ ویسے امیر تو پاکستان کا پانی بھی نہیں پیتے، امیر تو پاکستان کا کھانا بھی نہیں کھاتے، امیر پاکستان کے کپڑے نہیں پہنتے، امیر پاکستان کے جوتے بھی نہیں پہنتے، امیر تو پاکستان کی گاڑی پہ بھی سفر نہیں کرتے، امیر تو پاکستان کے جہاز پر بھی سفر نہیں کرتے، امیر تو پاکستان کی کوئی چیز استعمال ہی نہیں کرتے۔ وہ تو غریب ہے بیچارہ، اسی غریب کو سزا ملتی ہے پاکستان میں۔ المیہ دیکھیے، ٹیکس بھی غریب دیتا ہے، غربت میں بھی یہی چکی میں پیستا ہے، اور بڑوں امیر لوگوں کے نخرے بھی یہی برداشت کر رہے ہیں، امیر لوگوں کے اللہ تعالی عیاشیوں کے لیے یہی ذریعہ بنتا ہے، اور گدلا پانی اور ملاوٹ والے کھانے، خوراک، آٹا، سب جو یہی برداشت کرتا ہے۔ کتنا ظلم کرتا ہے یہ امیر طبقہ، تاجر طبقہ۔ اب اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس نے مہنگائی کے انتظار میں 40 روز غلہ روک لیا، وہ اللہ سے بیزار ہو گیا اور اللہ اس سے بیزار ہو گیا۔ آج اللہ باقی بیزار ہو گیا ہے تاجر سے، ہمارے معاشرے سے۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عوامی ضرورت ہوتے ہوئے غلہ روک کر 40 دن رکھ لیا، پھر اس کو صدقہ بھی کر دیا، تو صدقہ اس کے گناہ کا کفارہ نہیں ہوگا جو روکنے سے ہو چکا ہے، یعنی اس کو نقصان ہوگا، اس کا وبال پڑے گا، اس کی نحوست پڑے گی، اس کے معاشرے کی اس کو سزا ملے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ برا شخص وہ بندہ ہے جو ضرورت کے وقت غلہ روک رکھے اور اس کا یہ مزاج ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ بہت سستا کر دے تو رنجیدہ ہو اور مہنگا کر دے تو خوش ہو۔ اندازہ کریں کہ کتنا ہمارا معاشرہ گر چکا ہے، ہم کتنے انسانیت سے بھی گر چکے ہیں۔ ہم 1% بھی انسانیت کا خیال نہیں کرتے، 1% بھی اپنے وطن کا خیال نہیں کرتے، 1% بھی اللہ کے رسول کے فرما برداری بھی نہیں آتے، 1% بھی مسلمان کا خیال نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کیسے رحم کرے گا؟ وہ حدیث میں ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ شخص مر گیا تو اس کو فرشتوں نے کھڑا کیا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا؟ کہنے اللہ نے معاف کر دیا۔ کیسے معاف کر دیا؟ کہنے لگا میں تاجر تھا تو لوگوں کو رعایت دیتا تھا، لوگوں کو ڈھیل دیتا تھا، لوگ مجھ سے چیزیں لیتے تھے تو میں ڈھیل دیتا تھا، سختی نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے کہا تم میرے بندوں کو ڈھیل دیتا تھا، میرے بندوں پر سختی نہیں کرتا تھا، میرے بندوں کو وہ کرتا تھا، رعایت دیتا تھا، میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں تجھے رعایت دے دوں۔ میں نے تجھے ڈھیل دے دی، تیری زندگی بھر کے گناہ معاف کر دی۔ اللہ کی یہ سنت ہے، اور ہمارے پاکستان کا تاجر کیا کر رہا ہے؟ مزید مہنگائی کر رہا ہے۔ 2 گالیاں 4 گالیاں حکومت کو دیتا ہے، 4 گالیاں کسی پارٹی کو دے دیتا ہے، 4 گالیاں اداروں کو دے دیتا ہے، اور مہنگا خود کرتا ہے۔ اور یہی دن بدن کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس کرنے والا نہیں، کوئی نہیں پوچھ رہا کیا ہو رہا ہے۔ یہ اس طرح کے معاشرے نہیں چلا کرتے، اس لیے سزا کے طور پر ہم پر مسلط ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے اپنی فکر اپنے وغیرہ کے تو کرتے ہیں، عوام کی فکر نہیں۔ کیوں سزا ہمیں اس لیے مل رہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول کے فرمانبردار بن جائیں تو اللہ سے حکمرانوں سے اللہ ہمیں نجات دے دے گا۔ آئیے طے کر لیجیے، ہم اللہ کے رسول کے فرمانبردار بن جائیں، نافرمانی سے بچیں، اللہ کے رسول کی ہر سنت پر عمل کریں، مخلوق پر اپنے طور پر رحم کریں، لڑائی جھگڑا نفرت ختم کر دیں، اللہ ہم پر کرم کرے گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارا ہر پیغام خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے۔ آئیے طے کر لیجیے، آپ جس گروپ میں بھی ہیں اپنا ایک گروپ ضرور بنائیں جس میں روزانہ یہ میسیج سنائیں، خود بھی سنیں، روزانہ عمل کرائیں، خود بھی کریں۔ مجھے امید ہے میرے ہر بھائی اس میں کردار ادا کرے گا، میرے ہر بہن اس میں کردار ادا کرے گا۔ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، واٹس ایپ ہو، میسنجر ہو، اس لیے ہم نے فیس بک پر بھی بنایا ہے پیر مفتی اختر حسین، یوٹیوب پر بھی بنایا پیر مفتی اختر حسین۔ ہر جہاں ممکن ہو آپ اس کو ضرور پھیلائیے، ضرور سنائیے لوگوں کو، اور اس میں ابتدا خود کیجیے، عمل کیجیے، دوسروں کو بھی عمل کرائیے۔ اللہ آپ کی نسلوں میں خیر و برکت کے چشمے جاری کر دے گا۔